نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ و یا رحمت للعالمین۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی کی خوبصورت نشریات مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3، جس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان فیصل جاوید کریمی اور زارا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس خوبصورت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے نووا سٹی، ٹینگ جوس، اولیویا اور شمع کوکنگ آئل، جن کے اشتراک سے خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ جیسا کہ کل آپ نے سنا مختلف بچیوں کو جو کہ واہ کینٹ اور پشاور کے مختلف مضافات سے تشریف لائی تھی، اور ایک خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی حاضری پیش کی۔ ججز کو بھی بہت مشکلات کرنا پڑا، اور جو اس طرح ہماری ناظرین کا انٹرسٹ تھا اور جس طرح وہ فیڈ بیک اور ووٹس کا سلسلہ رات 12 تک جاری رہا، بہت ہی حیران کن اور پریشان کن تھا کہ ججز کی جو شیٹس تھی اس میں بھی 19-20 کا یا پوائنٹس کا فرق دکھنے میں آ رہا تھا، اور جو ہماری ناظرین کی جانب سے فیڈ بیک تھا جو ووٹ کی صورت میں تھا وہ بھی کچھ اس قسم کا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس بچی کو آگے لے جایا جائے اور کس بچی کو چھوڑا جائے۔ تو جیسے کل میں عرض کر چکا تھا کہ ہماری مینجمنٹ کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو مائنر سی نمبرز کے ساتھ یا پوائنٹس کے ساتھ یا آدھے نمبر یا ایک نمبر کے ساتھ سیکنڈ پوزیشن ہولڈرز ہیں، تو ان کو ہم نے آگے موقع دینا ہے کہ وہ پھر سے آئیں اور اپنی تیاری کے ساتھ، ان کے پاس 3 سے 4 دن ابھی باقی ہیں، تو آپ تیاری کریے۔ تو جو بچیاں کل ہمارے ساتھ اس سفر کا حصہ نہیں رہیں، اسپیشلی آپ کے لیے، آپ نے بہت محنت کے ساتھ پڑھا، بہت حوصلے کے ساتھ پڑھا، بہت پیارے انداز میں پڑھا، اپنی حاضری پیش کی، لیکن دل برداشتہ نہیں ہونا، آپ نے اپنی اس حاضری کو، اپنی اس پریکٹس کو آگے لے کے جانا ہے، اور انشاءاللہ پھر سے آنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پھر سے موقع مل جائے اسی سیزن میں، لیکن آپ نے اپنی ہمت نہیں ہارنی اور پریکٹس اپنی جاری رکھنی ہے۔ تو دل تھام کے بیٹھیے، یقیناً وہ بچیاں جو کل ہمارے پاس اس مقابلے میں موجود تھیں وہ ہمیں سن رہی ہوں گی۔ ججز نے جو آپ کو بتائی، نشاندہی کی، اصلاحات کی، آپ کی جو علم میں اضافہ کیا، اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور اس پہ بھی انشاءاللہ پریکٹس کرنی ہے۔ تو آپ سب کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ سیمی فائنل میں جس بچی نے رسائی حاصل کی ہے اس کا تعلق ہے ضلع پشاور سے، اور اس کا نام ہے سارہ ملک، کوڈ نمبر ہے 0055۔ آپ کو ہماری جانب سے بہت بہت مبارکباد، اور امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ نے اس سے بھی زیادہ، جیسے کہ کل آپ نے فرسٹ راؤنڈ میں تھوڑا سا اپنی پرفارمنس جو تھی ایوریج رکھی تھی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم امید کرتے ہیں کہ آپ فل تیاری کے ساتھ آئیں گی۔ سیمی فائنل اس سے بھی زیادہ ٹف ہوگا، تو جتنے بچے ہمیں سن رہے ہیں، جتنے بچے سیمی فائنل تک پہنچے ہیں، آپ سب نے اپنی تیاری کو مزید جو ہے بڑھانا ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی کوشش کرنی ہے کہ اچھے انداز میں آپ اپنا حاضری پیش کر سکیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں ججز کا کہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں جناب محمد جواد اعوان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی آپ کے کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک۔ کمپٹیشن دن بدن قریب ہم جا رہے ہیں سیمی فائنل کے، میرے خیال سے 4 یا 5 ڈیز رہ گئے ہیں سیمی فائنل تک، تو کمپٹیشن کے حوالے سے کیا کہیں گے، اور کل کے تھوڑے سے اس پہ تھوڑا سا مختصر سے بتائیے کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آج 15 رمضان ہے، تقریباً آدھا رمضان گزر چکا، اور ماشاءاللہ ابھی تک کا یہ سفر بہت خوبصورت تھا، اور انشاءاللہ مزید بھی آگے خوبصورت رہے گا، کیونکہ رمضان کی برکات اس میں شامل ہے، تو لازم بات ہے کہ یہ جو برکتیں ہیں انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح خوبصورت طریقے سے جاری و ساری رہیں گے۔ کل کے مقابلے کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں، جیسا کہ ہمیشہ کی طرح ہوا، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، جو پہلا راؤنڈ اچھے طریقے سے نبھا لیتے ہیں، اچھا پڑھ لیتے ہیں، تو دوسرے راؤنڈز پہ بڑا ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہاں وہ کیا کریں گے۔ اسی طرح کل ماہم نے پہلے راؤنڈ میں بہت اچھا پڑھا، کچھ یوں ہی لگ رہا تھا کہ وہی بالکل، اور لگ یہ رہا تھا کہ وہ ٹاپ پر ہی رہیں گی، اور راؤنڈز میں بھی، اور سارا کو جیسے ہم نے پہلے راؤنڈز میں کمنٹس دیے کہ ان کی جو پرفارمنس تھی وہ زیادہ دمدار نہیں تھی، تو جب دوسرا راؤنڈ آیا اور تیسرا راؤنڈ آیا، اس میں
ماہم نے کم بیک نہیں مطلب وہ اپنا مورال اس طرح برقرار نہیں رکھ سکتی کنسسٹنسی کو. یعنی سیکنڈ راؤنڈ میں کمپٹیشن جو تھا وہ لائبہ اور سارا کے درمیان میں بالکل, کیونکہ انہوں نے بالکل ٹھیک نہیں پڑھا تھا, بہت ساری غلطیاں تھیں. اسپیشلی میں تھرڈ راؤنڈ کی بات کروں تو تھرڈ راؤنڈ میں آپ سب نے سنا ہوگا کہ انہوں نے نعت کی مروجہ طرز کو ہی چینج کر دیا تھا, بالکل چینج کر دیا, جس کی وجہ سے خاصے ان کے نمبر کٹے. اور بالکل جیسا کہ فرسٹ راؤنڈ میں ہم نے سارا کو کمنٹس دیے کہ آپ انشاءاللہ کم بیک کریں, تو انہوں نے اسی طریقے سے ان ججز کی بات پر عمل کرتے ہوئے سیکنڈ اور تھرڈ راؤنڈ انتہائی خوبصورت پڑا. پھر میں لائبہ کی بات کروں گا جو ہمارے پاس لاسٹ کنٹیسٹنٹ تھی. پریکٹس سیشن میں ہم ان کو سن رہے تھے, وہ انتہائی گھبرائی ہوئی تھی, بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی, لیکن ہم سب نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ان سے سنا, ان کو کہا کہ آپ ابھی ہمیں ایسا سنائیں کہ آپ مقابلے میں پڑھ رہی ہیں. تو ماشاءاللہ وہ جب آئیں اسٹوڈیو اور انہوں نے پڑھا, کیمرے کو فیس کیا, بہت خوبصورت طریقے سے پڑھا. اور جو سیکنڈ اور تھرڈ نمبر تھا ان میں کچھ خاصا ڈفرینس نہیں تھا. اگر لائبہ تھوڑا اور اچھا پڑھ پاتی پہلا راؤنڈ تو میرے خیال سے وہ سیکنڈ, میرے خیال سے کل لائبہ نے کوئی اس طرح میجر مسٹیکس نہیں کی تھی. ہاں بس تو ان میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کس بنا پہ مطلب وہ ان کو اپنے سیکنڈ پوزیشن پہ اور یہ فرسٹ پوزیشن پہ تھی, تھوڑا سا بتائیں. بچوں میں بھی تھوڑا سا تجسس ہوتا ہے تاکہ وہ بچی بہت نروس تھی, تو وہ نیکسٹ ٹائم اگر آئے تو وہ جو غلطیاں تھیں, جو چیزیں تھیں جس کی بنا پہ اس کو سیکنڈ پوزیشن ملی ہے. دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نعت پڑھنا, نعت تو ہم تحت اللفظ میں بھی پڑھ سکتے ہیں, صحیح, پھر نعت کو پڑھنا ہوتا ہے, پھر نعت کو خوبصورت طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے. لائبہ نے کیمرے کو فیس کیا, اچھا پڑھا, لیکن اس کی آواز میں وہ جان نہیں لا رہی, مطلب خود ہی وہ اپنی آواز میں وہ جان, وہ فورس نہیں لا رہی تھی جو ہمیں چاہیے تھی, جو سننے والوں کو چاہیے تھی. صحیح, تو ان میں وہ انرجیٹک نہیں تھی. تو کیا آپ اس کو سیکنڈ جو فیز ہے جو ہماری مینجمنٹ کی جانب سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے, تو کیا اس میں ان کا آنا ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. یہ بات ہم مطلب یہ ہم دیکھیں گے کہ پچھلے کنٹیسٹنٹ اور ان کے درمیان مطلب ان کی ریکارڈنگز دیکھیں گے ان کی, کہ وہ آیا ان کا حق زیادہ بنتا ہے یا ان کا حق, یہ ابھی ہم نہیں کہہ سکتے. نمبرز بھی معنی رکھتے ہیں اس میں, بالکل ہم دیکھیں گے, اگر ان کا حق بنا تو ضرور ان کو بلائیں گے, ورنہ نہیں بلائیں گے. جی, تو ناظرین آپ نے سنا محمد جواد اعوان صاحب, جو کہ جن کو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اسپیشلسٹ آف مسٹیکس, جو کہ باریک بینی سے سنتے ہیں اور اس کو بتاتے بھی ہیں, پڑھ کے بھی بتاتے ہیں. اور ان کے ساتھ پھر موجود ہیں جناب محمد فواد جانزیب صابری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اس سیزن میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ فواد بھائی آپ کی نظر سے کوئی بچہ بھی باریک بینی سے بھی, معمولی سی وہ جو کہتے ہیں اس سے بھی نہیں بچ پا رہا, تو آپ کس قدر اس طرح ڈیپلی سن لیتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو سننا پڑتا ہے, جب ذمہ داری دی گئی ہے تو پھر اس کو نبھانا بھی ضروری ہے. بالکل. تو باقی جیسا کہ میں نے پچھلے کچھ پروگرامس میں بتایا تھا کہ جب یا تو سب اچھا پڑھنے والے آ جائیں تب بھی ہمیں بہت غور کرنا پڑے گا, اور یا پھر جو نئے پڑھنے والے بچے ہیں جن کا ابھی آغاز ہے, اگر سب اس طرح کے پڑھنے والے آ رہے ہیں تب بھی ہمیں جو ہے بہت غور سے دیکھنا پڑتا ہے. لیکن اگر ایک مقابلہ جیسے سعد اللہ کا ہوا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ 3 بچے جو تھے وہ انیشیل اسٹیجز کے تھے, جو شروع ابھی کیا انہوں نے پڑھنا, لیکن سعد اللہ ماشاءاللہ ایک پڑھنے والا بچہ ہے, تو ایسے مقابلوں میں اتنی مشکلات نہیں ہوتی. جی ہاں صحیح. تو یہ وجہ بھی ہے تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو اور ہم اس کو ہی آگے لے کے جائیں جس کا حق بنتا ہے. اور باقی آج کی جو تاریخ ہے 15 رمضان المبارک, اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ آج کا دن حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت, ولادت باسعادت وہ بھی ہے, تو اسلامی تاریخ کے حوالے سے یہ بھی بتانا انشاءاللہ اگر لاسٹ میں ہمارے پاس ٹائم موجود ہوا تو انشاءاللہ چند اشعار ہم آپ سے انشاءاللہ چند اشعار مناقب کے مولا حسن علیہ السلام کی شان میں ضرور انشاءاللہ سنیں گے. انشاءاللہ ضرور. تو ناظرین آپ نے سنا فواد جانزیب صابری صاحب کے ساتھ مختصر سی گفتگو. ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے استاد محترم جناب سردار محمد نیاز قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سنائیں, آپ رمضان المبارک تو بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور یقیناً آپ کی مصروفیات جو ہیں وہ بھی دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہیں, چونکہ
قیام اللیل جو ہے لیلۃ القدر کی جو شب ہیں وہ بھی قریب آ رہی ہیں, اور ہمارا جو پشاور شہر کا وتیرہ ہے کہ جگہ جگہ محفلیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور آپ کو میں جس طرح دیکھتا ہوں آپ جاتے ہیں پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں پر بھی آتے ہیں, پھر رات کو 12 بجے کے بعد اپنے رزلٹ بھی تیار کرنا ہوتا ہے, تو کس طرح یہ مینیج کر لیتے ہیں؟ کرنا پڑتا ہے جی مینیج, ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر یہاں نہ آئیں یہ بھی ڈیوٹی ہے, جہاں پہ پروگرامز ہو رہے ہیں وہاں بھی لوگ پسند کرتے ہیں, سنتے ہیں, محبت پیار دیتے ہیں, وہاں بھی جانا پڑتا ہے, پھر رات دیر تک جاگنا, رزلٹ بنانا, وہ تو ساری چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے. پچھلے سال آپ کے برخوردار آئے تھے یہاں پہ, جی جی, اور انہوں نے پڑھا تھا جی, تو کیا آپ ان کی بھی ٹریننگ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ اتنی نہیں. کیوں جی؟ وہ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ کسی اور استاد سے سیکھیں, تو آپ بھی تو وہ مجھے دیکھ کے پڑھتے رہتے ہیں. میں یہاں پہ آپ کا شاگرد بیٹھا ہوں, جواد یہاں پہ آپ کا شاگرد بیٹھا ہے. دوسرا استاد کو جتنا بہتر طریقے سے پڑھا سکے گا شاید میں اس طرح نہ پڑھا سکوں. مطلب وہ لاڈ اور وہ شاید یہی پیار وجہ سے آپ اس کو پڑھا نہ سکیں. شاید یہی وجہ. تو عموماً دیکھنے میں تو ایسا آتا ہے کہ ماں باپ ہی بچوں کو سب سے بہتر پڑھاتے ہیں, فواد بھی یا نہیں؟ بچوں کی پہلی تربیت گاہ جو ہے اس کے والدین ہی ہوا کرتے ہیں. وہ میرے خیال سے نیازی بھائی کا بہت ہی زیادہ بہت لاڈلا بیٹا ہوگا, اس لیے یہ بات نہیں ہے. مطلب جو چیز ہر اولاد لاڈلی ہوتی ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ بچہ جو ہے نا بہت کم ہی اپنے والدین سے ڈرتا ہے یا جھجکتا ہے, تو وہ آپ والی بات کہ لاڈ پیار, تو یہ بھی شاید اس پہ سختی نہ کرنا چاہتے ہوں. جیسے مجھے یاد ہے کہ ہم اگر بچپن میں سپارہ پڑھنے, قرآن شریف پڑھنے کے لیے جب ہمیں مسجد میں بٹھایا جاتا تھا قاری صاحب کے پاس, تو اسپیشلی قاری صاحب کو کہا جاتا تھا کہ جی ہڈیاں ان کو کیسا ہوا تھا؟ نہیں, میں اردو میں نہ تھوڑی ان کو بڑے مزید ہی ہوندی ہے. وہ ہمارے بزرگ ان کو جو ہے نا پہلے دن ہی بتا دیا کرتے تھے جی کہ ہڈیاں تو ہڈیاں گوشت ساڑا, یعنی کہ آپ نے سختی کرنی ہے ان پہ. نہیں جی, غلط ہو گئی نا, گوشت واڑا ہڈیاں, وہ آپ نے بولا تو اسی میں غلط ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جتنی سختی جو ہے نا اگر دوسرا ٹیچر کر سکتا ہے, تو ان کا کہنے کا یہی مقصد کہ میں بحیثیت باپ جو شاید اس پہ اتنی سختی نہ کر سکوں یا اتنا اس کو سمجھا نہ سکوں. ایسے آج کل جو والدین ہیں وہ بہت زیادہ اپنے بچوں سے نا لاڈ اور پیار, لیکن ہمارے جو والدین ہیں ماشاءاللہ اب تک وہ ہم پہ آنکھیں نکالتے ہیں سمیت, ہم آنکھوں سے سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے والد یا ہماری والدہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ان کا جو روب اور جو دبدبہ ہے ہمارے اوپر برقرار ہے, اور الحمدللہ ہم سب رسپیکٹ کرتے ہیں, اور والدین کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان سے دعائیں لینی چاہیے, ان کی خدمت کرنی چاہیے ضرور. یہ ہمارے والدین ہیں جن کی بدولت, جن کی دعاؤں کی بدولت, جن کی محنت کی بدولت آج آپ ہمیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. تو سلوٹ ہے ہمارے والدینوں کو, اللہ ان کے جو ان کا سایہ ہمارے سر پہ تادیر قائم و دائم فرمائے, اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. تو چلتے ہیں اپنے کنٹیسٹنٹ کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون کہاں سے ہمارے پاس آج تشریف لائے ہیں. بالکل, سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں شہراز فاروقی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. یہ بتائیں کہ آپ کا یہ فرسٹ مقابلہ ہے میرے خیال میں, پچھلے سیزن میں تو آپ نہیں تھے ہمارے ساتھ نا؟ جی جی جی. تو یہ پہلی دفعہ ہے؟ جی. اس کے علاوہ کسی اور آپ نے مقابلے وغیرہ میں حصہ لیا؟ نہیں, یہ پہلی دفعہ پڑھ رہیں گے آپ. یہ بتائیں کس تیاری کے ساتھ آئے ہیں؟ بس انشاءاللہ اپنی نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے, باقی بالکل بے شک. یہ بتائیں آپ کہ کا تعلق بیسیکلی پشاور سے ہی ہے؟ جی جی پشاور. اور سیکھ کس سے رہے ہیں؟ جی سیکھ کس سے رہے ہیں آپ؟ میں سیویس قادری صاحب کو سنتا ہوں اور اپنے مدارس سے سیکھ رہا ہوں. مدرسے کا نام کیا ہے آپ کا؟ ہمارے مدرسے کا نام مدرسہ تعلیم. حفظ بھی کرتے ہیں آپ؟ میں درس نظامی کا کورس کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. کون سے درجے میں آپ؟ میں ایسے تو 5-6 سال ہو گئے پڑھ رہا ہوں. اچھا. اور فی الحال اولا درجے میں بار کوشش اسی میں پڑھ رہا ہوں, پہلے درجے میں بار پڑھ رہا ہوں. اچھا جی, کہ پہلا درجہ مضبوط ہو جائے. چلیں اللہ پاک آپ کو کامیابی نصیب فرمائے. تو آج کون سا کلام آپ تیار کر کے آئے ہیں؟ آج انشاءاللہ میں نے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. واہ, انشاءاللہ پاک کرے کہ ہم سب کو وہاں پہ گھر بنانا میسر ہو جائے. تو شہراز فاروقی صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں. حامد رضا صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. پچھلے سال بھی آپ آئے تھے ماشاءاللہ. جی جی. کافی آپ کے لیے ووٹس بھی بہت زیادہ آئے تھے. جی. لیکن کسی نے آگے جانا ہوتا ہے, کسی نے پیچھے رہ جانا ہوتا ہے. لیکن یہ بتائیں کہ آپ جب یہاں سے ایلیمنیٹ ہوئے تو کیا آپ نے اپنی جو اسٹڈی تھی نعت کے حوالے سے وہ جاری رکھی یا نہیں؟ جی جی الحمدللہ. اس کو ڈبل کیا یا نہیں اسی طرح نارمل روٹین میں؟ ڈبل کیا جی.
تو کون سی نعت آپ نے آج تیار کی ہے؟ میں کہ بے بکعتوں بے مایوں تیری ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ ہیں علی شہریار چشتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں پشاور سے ہوں. پشاور سے ہی ہیں. کب سے نعت پڑھ رہے ہیں؟ میں جو ہے میں بچپن سے ہی نعت پڑھ رہا ہوں. اور کسی سے سیکھ رہے ہیں باقاعدہ یا سن کے ہی؟ نہیں، میں جو ہے یہ فیصل سر بیٹھے ہوئے ہیں، میں جو ہے ان کے اکیڈمی سے بھی جو ہے ان سے میں نے کافی سیکھا ہے. اور ابھی جو ہے مطلب اکیڈمی جو ہے میں بھی نہیں جاتا ہوں. اور پہلی دفعہ کسی مقابلے میں شرکت کر رہے ہیں؟ کیسی تیاری ہے؟ بس تیاری جو ہے اچھی ہے، باقی جو ہے اللہ نے جو چاہا انشاءاللہ. بالکل. کون سا کلام پڑھ رہے ہیں آج؟ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ننھے ثنا خان رسول جو کہ پہلی بار آئے ہیں اس کمپٹیشن میں. بہت شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں، بہت پیار سے پڑھتے ہیں، بہت پیاری آواز کے مالک ہیں یاسین اللہ خان مشوانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. یہ بتائیں آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ میں 7th میں. 7 میں. ماشاء اللہ. میں سمجھ رہا شاید 2 یا 3 کلاس میں ہوں گے آپ، لیکن آپ تو 7 میں. آپ ایسی مجھے ڈرا رہی تھی کہ چھوٹا سا بچہ ہے، تو ماشاء اللہ بڑا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ نعت آپ کب سے پڑھ رہے ہیں؟ بچپن سے. بچپن سے پڑھ رہے ہیں. تو ابھی بھی تو آپ کا بچپن ہی ہے یا نہیں؟ ابھی آپ جوان ہو گئے. چلیں صحیح ہے. یہ بتائیں کون سی نعت پڑھیں گے آج؟ یہ ہر وقت تصور. تو آپ کس سے سیکھتے ہیں؟ میں بس ایسے ہی بس ٹی وی سے دیکھ کے پڑھتے ہیں یا یوٹیوب سے؟ تو باقاعدہ پراپر کلاسز نہیں لیتے؟ تو لیا کریں آپ، پراپر کلاسز لیا کریں. ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ سنتے ہیں. ججز کی اجازت سے آج کے فرسٹ راؤنڈ کا کرتے ہیں آغاز. تو سب سے پہلے آ رہے ہیں شہراز فاروقی. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0057 اور پشاور سے ان کا تعلق ہے. دیکھتے ہیں کس تیاری کے ساتھ آئے ہیں، ہمارے ججز کو متاثر کر پاتے ہیں یا نہیں. سنتے ہیں ان کا انداز بیان. اور کیا یہ اویس قادری صاحب کو سنتے ہیں، ان کا انگ بھی ان کے اندر موجود ہے کہ نہیں. تو سنتے ہیں شہراز فاروقی صاحب کو. بسم اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں زلانے، یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے بہت ہی پیاری آواز عطا کی ہے شہراز فاروقی صاحب کو. ایک درد بھری آواز ہے. چلتے ہیں اب ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کمنٹس پاس کرتے ہیں. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. آپ کا کلام ایک روانگی میں پڑھنے والا جیسے نظم کی طرح تھا، تو خوبصورت طریقے سے آپ نے پڑھا. لیکن کلام مقابلے میں اگر آپ وہ ایک مقابلے کی طرز کا کلام ہوتا ہے، اگر وہ سلیکٹ کیا جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے. بہرحال آپ نے اپنی تیاری تھی آپ کی اس پر. دوسری بات کلام کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ انترا جو آپ نے استائی پڑھی، تو آپ انترے کو اور بھی اوپر انترے کی طرح پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ نے وہ سیم کچھ خاص اس میں چینج نہیں لائی. وہی نظم، وہی ایک ہی ٹون میں آپ نے سب کچھ پڑھا. میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی اپنی سلیکشن تھی، آپ کی اپنی اس پہ تیاری تھی، اس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بہت اچھا پڑھا.
ٹھیک ہے نا بہت خوبصورت پڑھا, لیکن کوشش کریں کہ اور نعت خوانوں کو بھی سنیں اور ان کے سلو جو مقابلے کی ٹائپ کے نعتیں ہوتی ہیں سولو انداز میں, نظم ٹائپ نہیں ہوتی, تو وہ بھی سیکھیں کیونکہ ان سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے گلا مزید کھلے گا, گلے میں مزید ویریشنز آئیں گی, سر آئیں گے. بہت اچھا پڑھا آپ نے. بہرحال جی ناظرین, آپ نے سنا محمد جواد اوان صاحب کے کمنٹس. ہم باقی ججز کی طرف بھی چلیں گے, لیکن یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم, تو کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کو مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں کہتے ہیں خوش آمدید. اور بریک سے جانے سے پہلے آپ نے سنے جواد اوان صاحب کے کمنٹس, اور ان کے ساتھ موجود ہیں محمد فواد جانزیب صاحب. ان کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی فواد بھائی. جی شیراز فاروقی, آپ کی آواز تو ماشاءاللہ اچھی ہے, لیکن دیکھیں یہاں پہ ہم نے جو ججمنٹ کرنی ہے نا, اس میں ہم نے جو نمبرز دینے ہیں اس کی کیٹیگریز میں کلام بھی ہے, اس میں سر لے بھی ہے, اس میں اس نے ادائیگی بھی ہے. ٹھیک ہے, تو بات وہی آ گئی کہ آپ کے کلام کی سلیکشن جو ہے نا, وہ اس کا جو انداز تھا وہ اتنا متاثر کن نہیں تھا. تو نیکسٹ آپ کوشش کریں کہ جب کبھی آپ کسی مقابلے میں جاتے ہیں تو اس حساب سے کلام کی سلیکشن کی جائے. آواز کا استعمال آپ کوشش کریں کہ بہتر سے بہتر کریں, آواز میں ویریشن لے کے آئیں. جو نعت آپ مختلف یاد کریں گے, اٹھان ہونی چاہیے, اس میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے. تو بہرحال آواز آپ کی اچھی ہے, کوشش آپ کو جو ہے اپنے کلام کی سلیکشن پہ کرنی پڑے گی. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ جی, انہوں نے جو یاد کیا تھا اس پہ انہوں نے اچھی پرفارمنس دی. جیسے کہ میرے محترم ججز نے کہا, اگر یہ کلام مقابلے والا سلیکٹ کرتے اور اس کو اسی طرح خوبصورتی سے پڑھتے گو کہ ان کی آواز بہت پیاری ہے, ان کی آواز میں اٹھان بھی ہے, کافی اچھی بہتر کھلی آواز ہے, لیکن ان کے کلام کی سلیکشن وہ تھوڑا کمزور تھی. تو میں بھی یہی رائے دوں گا کہ پھر آئندہ جب بھی آپ آئیں تو کم از کم کلام کی سلیکشن اچھی کریں. بالکل. جی ناظرین, آپ سن رہے تھے شہراز فاروقی کو, ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0057 اور پشاور سے ان کا تعلق ہے. رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہے, زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجیے اور ان کو ایک بار پھر دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں حامد رضا صاحب, جن کا کوڈ نمبر ہے 0058, پشاور سے ان کا تعلق ہے. اور سنتے ہیں کہ کس انداز میں پڑھنے والے ہیں اور کیا اپنے اندر امپرومنٹ لے کر آئے ہیں کہ نہیں, یہ تو سننے کے بعد ہی پتہ چلے گا. سنتے ہیں حامد رضا صاحب کو. جی بسم اللہ. میں کہ بے وقتوں بے مایا ہوں, میں کہ بے وقتوں بے چلا آیا ہوں اور آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین. آج میں عرش کا ہم پایا ہوں, آج میں
محفل میں چلا آیا ہوں. کہیں خامیے جو زیارت کی میرا غم بھی تو دیکھو، میرا غم بھی تو دیکھو، میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں، میں مدینے سے پلٹ آیا. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام انہوں نے آغاز کیا، جس کا جو کہ اس سیزن میں فرسٹ ٹائم پڑھا گیا. اور یہ جو اشعار ہے، یہ کہیں خام یہ ایمان نہ ہو. ہم جب عمرہ کی ادائیگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک سے لوٹ کر آتے ہیں تو لوگ مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن ہر شاعر کا اپنا انداز ہے لکھنے کا. لیکن یہ شاعر جو ہے یہ کسی اور جانب نشاندہی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کہیں خامی ایمان نہ ہو، کہ یہ ایمان کی خامی نہ ہو کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک چھوڑ کے یہاں پر آئے ہیں. بہت ساری اس پہ تمہید بنتی ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ دامن وقت میں بہت ہی کم گنجائش ہے تو ججز کی جانب بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں پہ ہوا چاہتا ہے مختصر سے بریک کا ٹائم. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3، اور اس خوبصورت اور بابرکت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے سے تعاون حاصل ہے نووا سٹی ٹینگ جوس، اولیویا اور شمع کوکنگ آئل. جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے کمنٹس لیے جواد بھائی کے، اور یہاں پہ آپ نے بہت ہی خوبصورت نعت سنی حامد رضا کی آواز میں، اور انہوں نے کتنا خوبصورت سما باندھ دیا تھا. فیصل بھائی نے بھی حصہ لیا، جواد بھائی نے بھی حصہ لیا، اور بہت زیادہ دل فریب انداز میں ہم نے یہ کلام سنا. اور چلتے ہیں اپنے باقی ججز کے کمنٹس کی جانب. جی فواد بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ حامد، آپ کی آواز بہت پیاری ہے، اس میں ویریشنز ہیں. آپ کی آواز جو ہم سن رہے تھے، میں جو سن رہا تھا بہت باریکی میں، کہ آپ کی آواز میں جو ہے گنجائش ہے کہ آپ کی آواز جو ہے سروں میں کھیل سکے. ٹھیک ہے، آپ نے لفظ پہلا پڑھا محفل کا، تیری محفل میں چلا، بہت خوبصورتی سے ادائیگی کی اس میں آپ نے. پھر جب آپ نے پڑھا نا میں تیرا دہلیز نشیں، آج میں ہوں تیرا دہلیز نشیں، جب آپ نے دوسری بار پڑھا بہت خوبصورتی سے پڑھا آپ نے. ٹھیک ہے، مجھے بہت مزہ آیا اس کا. صرف ایک جگہ جو دہلیز نشیں پہلی دفعہ پڑھا اس میں تھوڑا سا آپ تھوڑی سی مسنگ ہوئی آپ سے سر کی، لیکن دوسری بار آپ نے بہت خوبصورت پڑھا، وہ غلطی آپ کی چھپ گئی تھی. ایک چیز یاد رکھیں، مقابلے میں یا ریکارڈنگز میں جب کلام پڑھا جاتا ہے تو اضافی لفظ نہیں لگائے جاتے. جیسے آپ نے پڑھا اور، ٹھیک ہے نا، انترا جب آپ نے شروع کیا نا، اور آج میں ہوں تیرا دہلیز نشیں، تو یہ اور کے لفظ، یہ اضافی لفظ، یہ محفل کا انداز تو ہو سکتا ہے، مقابلے کا نہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا خیال رکھیں. باقی آپ نے پڑھا بہت اچھا ہے، آواز آپ کی اچھی ہے اور گنجائش بھی بہت ہے آپ کی آواز میں. جی نیازی بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ پچھلے سال کی نسبت انہوں نے بہت امپروو کیا، بہت اچھا پڑھا، اچھا پڑھنے والے ہیں. لیکن تھوڑا سا میں نے یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اور اپنی سانس پہ توجہ دیں. آخر پہ آ کے آپ کا لفظ سانس کی وجہ سے ٹوٹتا تھا، تو آپ جو ہے تھوڑا سا اور اس پہ آپ کوشش کریں، پریکٹس کریں. اوورآل آپ نے بہت اچھا پڑھا. جی ناظرین، آپ سن رہے تھے حامد رضا کو، ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0058،
اور ان کا تعلق پشاور سے ہے. اگر آپ ان کو دوبارہ سیمی فائنل میں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہے. زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجیے اور ان کو ایک بار پھر دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے. اور اب ان کے ساتھ آ رہے ہیں علی شہریار چشتی صاحب جن کا کوڈ نمبر ہے 0059. پشاور سے ان کا تعلق ہے اور دیکھتے ہیں کس انداز میں پڑھنے والے ہیں اور کیا ججز کی حمایت لے پائیں گے. نہیں سنتے ہیں علی شہریار چشتی. جی بسم اللہ. حدود طائر سدرا حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عیش مولا کہاں ہے عیش مولا حضور جانتے ہیں اور انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پہ انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پہ تمام دہر کا نقشہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. جی نیازی بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ انہوں نے جو تیاری کی تھی اس طریقے سے تو انہوں نے اچھی پرفارمنس کی، لیکن ان کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ انہیں ابھی مزید محنت کی ضرورت ہے. آپ کا جو ہے اپنے سر پہ کمانڈ نہیں ہے، آپ سے جو ہے وہ سر نکل جاتی ہے، جو طرز تھی نعت کی جو بحر تھا وہ آپ سے نکل رہی تھی. تو آپ جو ہے اس پہ کوشش کریں، آپ محنت کریں، ماشاءاللہ آپ اچھا پڑھتے ہیں. جی فواد بھائی کیا کہیں گے؟ جی بالکل، ان کو ابھی کافی تیاری کی ضرورت ہے اور کافی محنت کی ضرورت ہے. شوق رکھیں، محنت کریں، انشاءاللہ آپ اچھا پڑھیں گے. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں حامد کے بارے میں بول دوں، میرے کمنٹس شاید نہیں لیے گئے. وہ بریک سے پہلے ہو گئے تھے آپ کے کمنٹس. ٹھیک ہے، وہ میں اس کے بارے میں پوری بات نہیں کر سکا. حامد نے پچھلی دفعہ جس طرح پڑھا تھا میرے خیال سے انہوں نے بہت امپروومنٹ کی ہے. ماشاءاللہ اسی طرح یہ امپروومنٹ جاری رکھے تو بہت آگے جائیں گے. اس کے بعد میں بات کروں گا ان کی پرفارمنس پہ. تو میرے خیال سے ان کو مقابلے کا شاید پہلے سے پتہ نہیں تھا، اچانک ان کو پتہ لگا، اس لیے انہوں نے تیاری نہیں کی. بہرحال بہت زیادہ آپ کو محنت کی ضرورت ہے. آپ پڑھتے اچھا ہیں، شوق ہے سب سے بہترین چیز انسان کے اندر. جذبہ اور شوق جو ہوتا ہے وہ آپ میں ہے، تو مزید تیاری کے ساتھ آئیں تو انشاءاللہ بہت اچھا پڑھیں گے آپ. اور دوسری ایک بات یہ عرض کروں گا کہ اکثر بچے آتے ہیں یہاں پہ، جیسے ہم بتاتے رہتے ہیں الفاظ کے بارے میں. آپ نے جو لفظ پڑھا درود، یہ درود ہے، زبر کے ساتھ نہیں، پیش کے ساتھ ہے. پھر آئندہ جب بھی آپ اس کو پڑھیں تو یہ درود ہے. ٹھیک ہے جی ناظرین، آپ سن رہے تھے علی شہریار چشتی صاحب کو، اور ہمارے ججز نے بہت اچھے طریقے سے ان کی اصلاح کی. امید کرتے ہیں کہ جب دوبارہ آئیں گے تو بہت اچھی تیاری کے ساتھ آئیں گے. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0059 اور پشاور سے ان کا تعلق ہے. اگر آپ ان کو مزید آگے دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہے. زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجیے اور ان کو ایک بار پھر یہاں پہ دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے. اور اسی کے ساتھ پہلے راؤنڈ کے لاسٹ پارٹیسپینٹ یاسین اللہ خان مشوانی صاحب جن کا کوڈ نمبر ہے 0060 پشاور سے ان کا تعلق ہے. اور دیکھتے ہیں یہ کس انداز میں کس تیاری کے ساتھ آج یہاں پر موجود ہیں. یاسین اللہ خان مشوانی صاحب، جی بسم اللہ.
مدینہ 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 ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو ایک کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر ایک کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یاسین اللہ خان مشوانی صاحب جو کہ اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں. چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی فواد بھائی. ماشاءاللہ بچے کی آواز جو ہے بہت پیاری، بہت میٹھی آواز ہے اور سریلا بھی ہے بچہ، لیکن چونکہ ابھی اس کا آغاز ہے نعت شریف پڑھنے کا، سیکھنے کا، تو اس سے ابھی کافی محنت کی ضرورت ہے اور سروں کے حوالے سے بھی، تلفظ کے حوالے سے بھی، کہ آپ کو لفظ کہاں سانس لے کے پورا پڑھنا ہے، لفظ کو توڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ماشاءاللہ اس نے جب نعت شریف سے پہلا جو اسٹارٹ لیا ربائی کا، وہ بہت اچھے انداز میں اس کو پھر جوڑا اس کے ساتھ، نعت شریف کے ساتھ. گو کہ اس سے پہلے ایک دو مقابلوں میں اچھا پڑھنے والے ثنا خان جو تھے انہوں نے الاپ لی، لیکن وہ نعت شریف کے ساتھ اس کو لنک ملا نہیں سکے. بہت اچھا پڑھا. بچے کو محنت کی ضرورت ہے، انشاءاللہ مستقبل میں بہت اچھا ثنا خان بنے گا. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ جی اس کے بھی سیکھنے کے مراحل میں ہے یہ. جیسا کہ اس نے شروع میں کہا کہ میں ٹیلی ویژن سے یا یوٹیوب سے، میڈیا سے میں سیکھ رہا ہوں، تو اتنا جو اس نے پڑھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی محبت شوق ہے اور آگے اگر یہ محنت کرے تو مزید بہتر پڑھ سکتا ہے. تو اس کو میں یہ رائے دوں گا کہ یہ محنت کرے اور کسی اچھے سے استاد سے رہنمائی لے. میرے ذہن میں یہ بات تھی، فواد بھائی نے نہیں کی، لیکن مجھے یقین تھا کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے. نہیں انشاءاللہ اگر یہ کسی اچھے سے استاد سے رہنمائی لے تو مستقبل میں بہت اچھا پڑھ سکتا ہے. بالکل انشاءاللہ. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تو اس کی پرفارمنس بہت اچھی لگی. بہت پیاری کلیئر آواز ہے اس کی اور سر میں بھی ہے. بہت خوبصورت اس نے پڑھا. وہی بات آ گئی کہ اس نے کہا تھا کہ ہم یوٹیوب یا ٹیلی ویژن سے سیکھتے ہیں، تو میرے خیال سے اگر پراپر استاد مل جائے تو انشاءاللہ ان کو بہت اچھی گائیڈ لائن دیں گے، بہت اچھی ان کی گرومنگ کریں گے اور یہ پھر اور بھی اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے. بہت خوبصورت ان کی آواز اور بہت اچھا انہوں نے پڑھا انشاءاللہ. جی ناظرین آپ نے سنا یاسین اللہ خان مشوانی کو. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0060 اور پشاور سے ان کا تعلق ہے اور یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ہمارے فرسٹ راؤنڈ کا اختتام. چلتے ہیں اپنے سیکنڈ راؤنڈ کے آغاز کی طرف اور اس کی ڈیٹیلز ہمیں دیں گے فیصل بھائی. تو ناظرین جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے اور ہمارے اتنے کنٹسٹنٹ ہیں، ایک بچہ جو کہ ہمارے ساتھ پچھلے سیزن بھی تھا، 3 نئے بچے ہمارے پاس موجود ہیں. تو آپ سب کو بتاتے چلیں کہ ججز کی جانب سے آپ کو ایک دیا جائے گا ٹاسک جو کہ ہوگا استائی کی صورت میں. ٹھیک ہے، استائی ہمارے محترم ججز میں سے کوئی بھی آپ کے لیے پڑھے گا. اس سے آگے جیسے ہی وہ اختتام کریں گے تو آپ نے کرنا ہوگا انترے کا آغاز. جو جتنا پیارے انداز میں انترے کو نبھائے گا، پڑھے گا اور ان کے دیے گئے اسکیل کو پک کرے گا، اسی کو زیادہ سے زیادہ ملیں گے نمبر. تو سب سے پہلے آ رہے ہیں شراز فاروقی صاحب جن کا کوڈ نمبر ہے 0057 پشاور سے ان کا تعلق ہے اور ان کو ٹاسک دے رہے ہیں محترم محمد فواد جانزیب صابری صاحب. جی بسم اللہ. جی شراز فاروقی کے لیے جو میں ٹاسک دے رہا ہوں، جیسا کہ ہم نے ان کو پریکٹس سیشن میں بھی سنا اور پھر پہلے راؤنڈ میں بھی سنا، جس طرح کے یہ کلام پڑھ رہے ہیں، جو ان کا انداز ہے اسی سے ملتا جلتا انداز میں ان کو ایک کلام ٹاسک میں دے رہا ہوں. جی بسم اللہ.
ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم نہ جائیں مدینہ کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں شیراز فاروقی صاحب نے اس کلام کو ادا کیا اور دیکھتے ہیں کہ کیا فواد بھائی کا دیا گیا ٹاسک انہوں نے نبھایا ہے 100% کہ نہیں. چلتے ہیں فواد بھائی کی جانب سے. بسم اللہ. جی انہوں نے اسکیل کا جو ٹاسک تھا اس کو تو نبھا لیا اس کے تو پورے نمبر ملیں گے البتہ انترے میں وہ جان نظر نہیں آئی جو ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے جتنی پیاری آپ کی آواز ہے اور ایک آپ تلفظ پہ تھوڑا سا توجہ رکھیں. چھوڑ لفظ جو ہے نا چھوڑ ہے تو یہ جو 6 کا لفظ ہے یہ واضح نہیں تھا. بہرحال ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اکثر کر جاتے ہیں بچے پھر بھی آپ نے اچھا پڑھا. میری طرف سے آپ کے لیے 7 نمبر ہے. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل وہی بات کہوں گا کہ ان کی جو کلام ہے یہ نظم کی طرز کے ہیں. ان کو چاہیے کہ اس سے بھی زیادہ اچھے کلاموں کا انتخاب کریں. میری طرف سے ان کو 7 نمبر ہے. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ انہوں نے جی اسکیل بہت اچھا پک کیا اور جہاں تک ان کے کلام کی بات تھی تو وہ انہیں میں یہی رائے دوں گا کہ یہ اچھے کلام سلیکٹ کریں تو ان کی حوصلہ افزائی کی میری طرف سے 8 نمبر. جی ناظرین آپ نے سنا شہراز فاروقی کو جن کا کوڈ آئی ڈی ہے 0057 پشاور سے ان کا تعلق ہے. اگر آپ ان کو مزید آگے سیمی فائنل میں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہے. زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجیے اور ان کو ایک بار پھر دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں حامد رضا صاحب جن کا کوڈ نمبر ہے 0058 پشاور سے ان کا تعلق ہے اور ان کو ٹاسک دے رہے ہیں محترم جواد اوان صاحب. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے
खता कारसा। माशाल्लाह हामिद रज़ा साहब जो कि अपना दिए गए टास्क जवाद भाई की जानिब से पढ़ रहे थे, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ। जानेंगे जवाद भाई से, लेकिन उससे पहले हुआ चाहता है मुख्तसर से ब्रेक का टाइम। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। मुस्तफ़ा जानिर अहमद हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले आपने सुना हामिद रज़ा को, जिनको टास्क दिया था जवाद भाई ने। चलते हैं जवाद भाई की जानिब और लेते हैं इनके कमेंट्स। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल वाज़ेह है, सब ने सुन लिया। आपको बिल्कुल तर्ज ही भूल गई थी। स्केल तो आपने पिक नहीं किया, वो एक अलग सीन है, लेकिन आपको बिल्कुल तर्ज ही भूल गई। नंबर्स तो मैंने आपको कुछ और देने थे, कम देने थे, लेकिन आपकी एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आपने वो तर्ज दोबारा पकड़ ली, उस तर्ज में आप वापस आ गए। इसलिए मेरी तरफ से आपको 6 नंबर। जी फवाद भाई। जी देखिए, मैं ये कहूँगा कि तर्ज पकड़ लेना कमाल नहीं था, क्योंकि इसको तो पढ़ना ही उसी तर्ज में था जो आपने दी। बिल्कुल। तो उसका इजाफी नंबर तो मेरे ख़्याल से नहीं बनता। अलबत्ता इन्होंने रिवायत को कायम रखा, जो हम देखते हैं कि पहले राउंड में जो अच्छा पढ़ रहा होता है वो दूसरे और तीसरे राउंड में अपनी उस रिवायत हिसाब से चल रहा है। पहले राउंड में फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड में सेकंड पे और थर्ड में फिर थर्ड पे पहुंच जाता है। इन्होंने वो रिवायत कायम रखी तो है। इस रिवायत के एक नंबर देंगे आप एक्स्ट्रा? इस रिवायत का तो नंबर काटना चाहिए, क्योंकि ये रिवायत जो है इसको ख़त्म होना चाहिए। कायम रखी इस रिवायत देखें, जो गलत रिवायत है उसको ख़त्म होना चाहिए, तो इसका तो नंबर मज़ीद कटना है। लेकिन एक तो इन्होंने स्केल भी नहीं पिक किया, दूसरी बात आप तर्ज भूले भी, फिर दोबारा आप वापस उसी जगह पे आए। लेकिन आपने बहुत गलतियाँ की इसमें, ठीक है। मैं आपको 5 नंबर दूंगा। जी नियाज़ी भाई। मैं परेशान हूँ कि इतना अच्छा पढ़ने वाला बच्चा क्या कर जाता है। समझ नहीं आती कि बाहर क्या तो कंपटीशन है, कंपटीशन में कंफ्यूज क्यों हो गया। इतना अच्छा पढ़ने वाला बच्चा और कंफ्यूज हो जाए तो फिर बाकी बच्चे क्या करेंगे। लेकिन चलें, मुकाबला तो मुकाबला ही होता है। इनकी हौसला अफजाई के लिए मैंने 6 नंबर देता हूँ। जी नाजरीन, आपने सुना हामिद रज़ा को, इनका कोड आईडी है 0058, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। अगर आप इनको सेमीफाइनल तक देखना और सुनना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और इनको सेमीफाइनल में एक बार फिर देखने और सुनने का मौका हासिल। और इनके साथ अब आ रहे हैं अली शहरियार चिश्ती साहब, जिनका कोड नंबर है 0059, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है और इनको टास्क दे रहे हैं मोहतरम सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब। जी बिस्मिल्लाह। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में। और ऐसा लगा के सामने खुद आ गए हुजूर, ऐसा लगा के सामने खुद आ गए हुजूर। एक नात जब पड़ी है मुहम्मद के शहर में, एक नात जब पड़ी है मुहम्मद के शहर में। ऐसा लग रहा है खुद सामने आ गए हुजूर, एक नात जब पड़ी है मोहम्मद के शहर में।
माशाल्लाह 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 जी, इन्होंने स्केल तो पिक किया, लेकिन इनकी तर्ज और जो उठान थी वो बस हामिद और इसमें फ़र्क ये था कि उसने पहले पिक नहीं किया, बाद में पिक किया, इन्होंने पहले पिक करके दोबारा जो है दोबारा इन्होंने उतार दिए। इन्होंने सुर को छोड़ दिया। चलें जी माशाल्लाह, अच्छा आप कोशिश करें, मेहनत करें, आपकी आवाज़ अच्छी है, थोड़ा आप अपने पढ़ने पे सुरों पे ध्यान दें, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप अच्छा पढ़ेंगे। आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं आपको 6 नंबर देता हूँ। जी फवाद भाई। आपने स्केल सही पिक किया था, लेकिन अंतरे में जो है ना आप बेसुरे हो गए, ये आपको भी महसूस हुआ होगा। बहरहाल ये आपका जो अभी आगाज़ है उस हवाले से आपने अच्छा पढ़ा, मेरी तरफ से आपके लिए 6 नंबर हैं। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल पहले से इन्होंने, मेरे नज़रिए के मुताबिक पहले से इन्होंने बेहतरीन पढ़ा, मेरी तरफ से आपको 6 नंबर। जी नाजरीन, आप सुन रहे थे अली शहरियार चिश्ती साहब को, इनका कोड आईडी है 0059 और पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। अगर आप इनको सेमीफाइनल तक देखना और सुनना चाहते हैं तो रात 12 बजे तक हमारी वोटिंग लाइन खुली है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और इनको एक बार फिर देखने और सुनने का मौका। और इसी के साथ सेकंड राउंड के लास्ट कंटेस्टेंट यासीनुल्लाह खान मशवानी, जिनका कोड नंबर है 0060 और जिनका ताल्लुक़ पेशावर से, उनको टास्क दे रहे हैं एक मरतबा फिर जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको मैं हम्द का टास्क दूंगा क्योंकि उमूमन बच्चे ज़्यादा हमद बारी ताला सुनते हैं, तो इनको मैं हम्द का टास्क दूंगा। जी बिस्मिल्लाह। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, और देखता हूँ कभी मैं हरम को, लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस बच्चे ने, मेरी बात अंदाज़ा सही था कि बच्चे अक्सर उमूमन हमदे बारी तारा सुनते हैं सोशल मीडिया से, इन्होंने भी ये वहीं से सीखी और सुनी। अच्छा पढ़ा इन्होंने, इनकी हौसला अफजाई ज़रूर करनी चाहिए। मैं इनको 7 नंबर देता हूँ। जी फवाद भाई। जी बिल्कुल, हौसला अफजाई ज़रूरी है इस बच्चे की, लेकिन साथ में गलती भी बता देनी चाहिए। आपने बेटे स्केल तो पिक नहीं किया जो इस टास्क का मकसद था, लेकिन आपके पढ़ने में जो है सुरीलापन है और आपने अपना जो स्केल लिया फिर उसमें कोई गलती नहीं की, तो मेरी तरफ से आपके लिए 7 नंबर है। जी जी न्याज़ी न्याज़ी भाई। भाई क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, इसने, मैं तो समझता हूँ अच्छी कोशिश की स्केल को पकड़ने के लिए, और जैसा कि अभी सीखने के मराहिल में है तो अच्छा पढ़ा इसने माशाल्लाह, तो मैं इसकी हौसला अफजाई के लिए इसको 7 नंबर दें। माशाल्लाह। जी नाजरीन, आप सुन रहे थे यासीनुल्लाह खान मशवानी साहब को, इनका कोड आईडी है 0060 और इनका ताल्लुक भी पेशावर से, और यहाँ पे हुआ चाहता है हमारे सेकंड राउंड का इख्तिताम। चलते तो हैं स्कोर बोर्ड की जानिब चलते हैं ज़रा, बिल्कुल। और अपने नाज़रीन को बताते चलें कि स्कोर बोर्ड कंपटीशन जो है माशाल्लाह मुझे कुछ यूँ लग रहा है कि फिर थोड़ा सा बैलेंस डिसबैलेंसिंग चल रही है। तो सबसे पहले मौजूद थे हमारे पास शहरियार फारूकी साहब, जिन्होंने हासिल किए हैं 22 नंबर, और इसके साथ हामिद रज़ा जिन्होंने हासिल किए हैं 17 नंबर, और इनके साथ हैं अली शहरियार चिश्ती, इन्होंने हासिल किए हैं 18 और नंबर। लास्ट में थे नन्हे सना खान रसूल यासीनुल्लाह, जिन्होंने हासिल किए हैं 21 नंबर। तो इस सेकंड राउंड को जो लीड कर रहे हैं वो शिराज फारूकी साहब हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से मुकाबला जो है बहुत ही टफ चल रहा है, क्योंकि पहले राउंड में जो मेरा अंदाज़ा है, मेरी अपनी ज़ाती राय है, हामिद रज़ा साहब मेरे ख़्याल से इसको लीड कर रहे होंगे। सेकंड में चूँकि शिराज फारूकी साहब हैं, अब थर्ड राउंड जो है देखते हैं क्या इसमें रिवायत बरकरार रहती है।
حامد صاحب جو ہیں بالکل ہی آؤٹنگ کی جانب بڑھیں گے یا پھر ان ہو جائیں گے تو تھرڈ راؤنڈ سننے کے بعد ہی پتہ چلے گا. تو ہم آپ کو بتاتے چلیں اور اپنے تمام کنٹسٹنٹ کو بتاتے چلیں جو یہ کلام آپ کو دیا گیا ہے یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا. ہمارے ججز میں سے کوئی بھی اس کلام کو پڑھ دے گا اور آپ میں سے جو پہلا بچہ ہوگا آپ نے اس جہاں سے انہوں نے چھوڑنا ہے وہیں سے آپ نے شروع کرنا ہے. لیکن جو آپ نے اس کو سنا ہے اس کلام کو اس سے تھوڑا سا مختلف انداز میں اپنی جانب سے تھوڑی سی ویریشن ڈالنی ہے, اس طرز کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے اور واپس اسی طرز پہ آ کے ختم کرنا ہے, لیکن سر کے اندر اتار چڑھاؤ اس کی برقرار ہونی چاہیے. تو آپ سب ریڈی ہیں؟ سب اپنی اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں. ایک سے ایک بعد آپ نے مائک ایک دوسرے کو ڈیلیور کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ اور نیچے والی لائن جب آپ پڑھیں تو ساتھ مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ججز کی جانب چلتے ہیں کہ آج جو ان کی جانب سے ٹاسک ہے تو آپ میں سے کوئی بھی اس کا آغاز کر سکتا ہے. جی بسم اللہ. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا, خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا. اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے. اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے. تیری صورت کی طرف دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں آقا, پتلیوں کو اسی مرکز پہ ٹھہر جانے دے. پتلیوں کو اسی مرکز پہ ٹھہر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. اور موت پہ میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. موت پہ شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. بے سہارا سے بے سہارا ہوں ازل سے
اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. ماشاءاللہ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے. خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تو نے, اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے. اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. بہت ہی خوبصورت کلام جناب الحاج خالد حسنین خالد صاحب, اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے پڑھا. آج ان کی یاد تازہ ہوئی. پچھلے سال وہ ہمارے ساتھ اس دنیا میں موجود تھے, اس سال وہ نہیں ہے. اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے, اور اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنائے. بہت خوبصورت کلام پڑھتے تھے, بہت پیارے انداز سے پڑھتے تھے, دل سے پڑھتے تھے تو روح کو ایک تسکین ملتی تھی. اللہ پاک ان کے درجات ہی بلند فرمائے. ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے, اور اللہ پاک اس نعت کی بدولت ہم سب کو بھی بار بار حرمین شریفین کی بادب اور با مقبول حاضر نصیب فرمائے. ججز کے کمنٹس لیں گے, لیکن اس سے پہلے ہوا چاہتا ہے یہاں پہ مختصر سے بریک کا ٹائم, تو کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خوبصورت اور بابرکت نشریات مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3, اور اس خوبصورت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے نووا سٹی ٹینک جوس, اولیویا اور شمع کوکنگ آئل. جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہمارا تھرڈ راؤنڈ بہت ہی پرسوز انداز میں ہمارے ججز کے ساتھ اور ہمارے کنٹیسٹنٹ نے بہت اچھی حاضری پیش کی. اور سکور بورڈ کی جانب بھی چلیں گے فیصل بھائی؟ سکور بورڈ سے پہلے سکور تو آنے چاہیے, پہلے اپنے ججز کی جانب چلیں گے اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. وہ سکور دیں گے تو انشاءاللہ پھر سکور بورڈ کی جانب بڑھیں گے. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, اس راؤنڈ میں میں سب سے پہلے بات کروں گا شیراز فاروقی کی. انہوں نے اس دفعہ پھر خوبصورت انداز سے پڑھا اور بہت اچھا کم بیک کیا. ان کو میری جانب سے 7 نمبر. جی. اس کے بعد باری آتی ہے حامد کی. حامد نے میرے خیال سے شیراز سے تھوڑا سا خوبصورت کر کے پڑھا, اس لیے ان کو میں اپنی جانب سے 8 نمبر دوں گا. اس کے بعد باری آتی ہے علی شہریار کی. انہوں نے بھی اس بار اس راؤنڈ میں بہت خوبصورت پڑھا پچھلے راؤنڈوں کی نسبت. ان کو میری طرف سے 6 نمبر. جی فواد بھائی. جی بالکل, شیراز نے اچھا پڑھا, بہتر پڑھا, غلطی کوئی ایسی خاص نہیں کی. میری طرف سے ان کے لیے 7 نمبر ہیں. اور حامد نے بہتری کی کوشش جو ہے ان کی اچھی تھی. روایت برقرار رکھی یا نہیں؟ نہیں, روایت توڑ دی تو اسی کا 1 نمبر ان کو زیادہ ملے گا, اور ان کو دے رہا ہوں میں 8 نمبر. اور اس کے بعد ہے علی شہریار. وہ کوشش جاری رکھیں, انشاءاللہ بہتر پڑھیں گے آپ. میری طرف سے آپ کے لیے 6 نمبر. جی نیازی بھائی. جی ماشاءاللہ جی, انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی. میری طرف سے شہریار صاحب کے لیے 7 نمبر. کم بیک کیا اچھے انداز سے, اچھا پڑھا. جیسے میں نے کہا تھا کہ اچھا پڑھنے والا ہو تو غلطی کرے تو پھر پریشانی سے ہوتی ہے. میری طرف سے ان کے لیے 8 نمبر, اور علی شہریار کے لیے 6 نمبر. جی ناظرین, آپ نے دیکھے ججز کے کمنٹ. جیسے کہ آغاز میں فواد بھائی نے بتایا تھا کہ آج مولا حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے, تو چونکہ ہمارا رزلٹ بھی تیار ہو رہا ہے, اسکور بورڈ کی جانب بڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے میں ججز کی جانب چلوں گا اور ان سے کہوں گا کہ آج مولا حسن حضرت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کوئی منقبت ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کریں. جی فواد بھائی. جی بالکل, پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا لکھا ہوا ماشاءاللہ کلام حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں. زمین سے تاب فلک ہر طرف صدائے حسن, زمین سے تاب فلک ہر طرف صدائے حسن, زمین سے تاب فلک ہر طرف صدائے حسن, زمین سے تاب فلک ہر طرف صدائے حسن,
بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن سبحان اللہ ماشاء اللہ بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن اور وہ ذات پاک ہے ابن علی و سبط نبی وہ ذات پاک ہے ابن علی و سبط نبی میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی اولاد پاک حضرت غوث پاک واہ تو اس حوالے سے یہ شعر کہ ہر ایک منزل جذب و سلوک زیر قدم ہر ایک منزل جذب و سلوک زیر قدم کہ غوث پاک کی کہ غوث پاک ہیں اولاد باصفائے حسن واہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ کہ غوث پاک ہیں اولاد باصفائے حسن اور ایک شعر اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے کیا خوب لکھا وہ کربلا میں بھی قاسم کے روپ میں پہنچا وہ کربلا میں بھی قاسم کے روپ میں پہنچا کہ یزیدیوں سے لڑا ہے حسین سے پہلے یزیدیوں سے لڑا ہے حسین سے پہلے بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن اور آخری شعر میں پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب واہ 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 سبحان اللہ کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب نصیر فضل خدا سے ہوں میں گدائے حسن سبحان اللہ ماشاء اللہ نصیر فضل خدا سے ہوں میں گدائے حسن زمین سے تاب فلک ہر طرف صدائے حسن بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں جناب فواد جہانزیب صابری صاحب حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ قبلہ پیر نصر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلام اللہ پاک اس حاضری کی بدولت ہم سب کے بخشش فرمائے اور ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں حضور علیہ السلام اور ان کی آل پاک کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب آپ کو لے چلتے ہیں سکور بورڈ کی جانب اور آپ کو بتاتے چلیں کہ تھرڈ راؤنڈ میں شراز فاروقی صاحب جن کا تعلق پشاور سے انہوں نے حاصل کیے ہیں 21 نمبر اور ان کے ساتھ ہیں حامد رضا، ان کا کوڈ آئی ڈی ہے
0058 پشاور سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے حاصل کیے ہیں 24 نمبر. اور ان کے ساتھ موجود ہیں علی شہریار چشتی جنہوں نے حاصل کیے ہیں 18 نمبر اور یاسین اللہ خلیل صاحب جو کہ اس تھرڈ راؤنڈ میں انہوں نے حصہ نہیں لیا تو اس راؤنڈ کی لیڈ کر رہے ہیں. حامد رضا صاحب جنہوں نے روایت توڑ دی ہے لیکن ابھی آپ کو لے چلتے ہیں پول کی جانب کیونکہ رات 12 تک کبھی فیصلہ ہونا ہے. رات 12 تک ووٹ لائن اوپن ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کون کون کہاں سے ہمارے پاس موجود تھا. تو سب سے پہلے موجود تھے شیراز فاروقی صاحب جن کا کوڈ نمبر ہے 0057 جن کا تعلق ہے ضلع پشاور سے. اور ان کے ساتھ ہیں حامد رضا ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0058 اور ان کا تعلق بھی ہے پشاور سے. ان کے ساتھ موجود ہیں علی شہریار چشتی جن کا کوڈ نمبر ہے 0059 ان کا تعلق بھی پشاور سے ہے. اور سب سے آخر میں ہے یاسین اللہ خان مشوانی ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0060 اور ان کا تعلق ہے پشاور سے. رات 12 تک ہمارا واٹس ایپ نمبر جو اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اوپن رہے گا. زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے اپنے پسندیدہ ثناخان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیمی فائنل تک رسائی کے لیے ان کی ہیلپ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے. پھر سے ان کو دیکھنے سننے کا موقع حاصل کیجیے. زندگی نے وفا کی تو کل ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی آوازوں کے ساتھ نئے چہروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی میزبان فیصل جاوید کریمی اور زارا علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.